بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ اعمال کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، ایک ظالم قوم کا انجام۔ اس کہانی میں ہم ایک ایسی ظالم اور طاقتور قوم کے بارے میں جانیں گے جو اپنی طاقت اور گھمنڈ میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی لڑائی کی ہے جس میں حق اور باطل کے بیچ ٹکراؤ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، لیکن سامنے تھی ایک طاقتور قوم عمالقہ، جن کے جسم بڑے اور دل ظلم سے بھرے ہوئے تھے۔ اب سوچئے، جب عام لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ ان لوگوں کی طاقت اور ان کے جسم کو دیکھ کر ہار مان لے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا کیا اور اس گھمنڈی قوم کا انجام کیا ہوا؟ آئیے جانتے ہیں اس دلچسپ اور سبق دینے والی کہانی کو، جہاں گھمنڈ اور ظلم کا انت ہوا اور اللہ کی مدد سے حق نے جیت حاصل کی۔ جب فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کی قوم نے ایمان قبول کرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان حاصل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائے۔ اس وقت بیت المقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ وہ بہت ہی بدترین کافر اور ظالم لوگ تھے۔ قوم عمالقہ کے لوگوں کے جسم بہت بڑے اور طاقتور تھے۔ ان کی جسمانی طاقت اور بدن کی جسامت دیکھ کر ہی آدمی خوفزدہ ہو جائے، اتنے بڑے ڈھیل ڈول والے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ قوم عمالقہ بہت ہی جافقش اور جنگجو تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کرنے روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر بیت المقدس شہر کے قریب پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس پاک زمین کا وعدہ کیا ہے، بس تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور عمالقہ سے جنگ کرے، تمہیں جیت ملیں گی کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مگر بنی اسرائیل کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر کہا، ہم ان زبردست اور طاقتور لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان کے جسم بہت بڑے ہیں اور ہم ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو۔ نعوذ باللہ، استغفار۔ ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی اس بغاوت اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی کہ وہ 40 سال تک میدان ایتی ریگستان میں بھٹکتے رہے اور انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نصیحت کرتے رہے اور صبر کرنے کی تاکید کرتے رہے، مگر ان کی قوم بار بار نافرمانی کرتی رہی۔ عمالقہ کا انجام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ ان کی لڑائی کے بعد بہت برا ہوا۔ قوم عمالقہ اپنے ظلم، گھمنڈ اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو عمالقہ سے لڑنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل کی ایک نئی پیڑھی نے عمالقہ کے خلاف جنگ کی۔ اس جنگ میں اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل نے عمالقہ کو ہرایا۔ حالانکہ عمالقہ طاقتور اور جنگجو تھے، مگر جب اللہ کی مدد کسی قوم کے ساتھ ہو تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس قوم کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ بنی اسرائیل کی فتح کے بعد عمالقہ کی قوم دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی۔ اس قوم کا ذکر بعد میں بھی ہوتا ہے، جب بنی اسرائیل کے ایک اور نبی حضرت شموئیل علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے سمے میں عمالقہ کے خلاف لڑائیاں لڑی گئی۔ حضرت شموئیل کے دور میں بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ طالوت شاؤل نے عمالقہ کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی، جس میں عمالقہ کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار عمالقہ کی قوم کی پوری طرح سے خاتمہ ہو گیا اور یہ قوم اتہاس کے پنوں میں مٹ گئی۔ ان کا انجام ایک مثال بنا کہ جو لوگ اللہ کے حکم اور اس کے نبیوں کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں جلالت اور تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں سزا دی اور وہ 40 سال تک ریگستان میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ اس نافرمان نسل کا خاتمہ ہو گیا اور نئی نسل نے بیت المقدس میں داخل ہو کر فتح حاصل کی۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل پہ نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔